لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ محترم پیارے بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب کریم کی عطا کردہ عنایت سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یقیناً آپ تمام احباب اس محفل پاک کی انعقاد کرنا اکثر جانتے ہیں کہ ہمارے محترم شفیع بھائی گھر کے افتتاح سالے میں جو گھر لینے کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالی ان کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے اللہ کریم خوشحالیاں عطا فرمائے تمام بے برکتیوں کو مصیبتوں کو بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے جو بھی رب تعالیٰ نعمت عطا فرمائے اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بہت ہی ضروری عمل ہے اور رب تعالیٰ جو بھی نعمت عطا فرمائے اب وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ایسا ہے کہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنا اور رب تبارک و تعالیٰ جب بھی نعمت عطا فرماتا ہے گویا کہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ نعمت کو حاصل کرنے کے بعد بندے کا رد عمل کیا ہوتا ہے میرا شکر کرتا ہے یا میری اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد مجھے بھول جاتا ہے یہ رب تعالیٰ کی جناب سے گویا کہ بندے کے لیے امتحان ہوتا ہے تو لہذا جب بھی رب تعالیٰ کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت عطا فرمائے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ضرور بجا لانا چاہیے اور رب تعالیٰ کی جناب سے جب نعمت ملی اسے یاد کیا یہی اسی کا نعمت کا شکر ادا کرنا اور رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کسی بندے کا وعدہ نہیں ہے کسی بندے نے نہیں کہا جناب میرا شکریہ جتنا ادا کرو گے اگر میں نے تمہیں مثال کے طور پر 500 کا نوٹ دیا ہے میرا شکریہ ادا کرو گے 500 اور نکال کر دوں گا دنیا کا کوئی ایسا سخی پیدا نہیں ہوا کہ جس کا شکریہ ادا کرے تو وہ احسان مزید بڑھ کر کرے یہ میرے رب کا کرم ہے کہ رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور عطا فرماؤں
فرماؤں گا۔ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو لہذا جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملے تو ہمیں اپنے رب کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ چونکہ میلاد مصطفیٰ کا بھی مہینہ جاری و ساری ہے، اور یوں سمجھیے کہ نیا گھر بھی لیا ہے، اس خوشی میں محفل پاک کا انعقاد بھی کیا گیا، تو کیوں نہ پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کا تذکرہ کریں۔ اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کے تذکرے کی برکت سے اس گھر کو بھی ہمیشہ روشن رکھے، اس گھر کو بھی ہمیشہ شاد و آباد رکھے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہی سب کچھ ہے، اور پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہی سب جگہ بٹ رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہ لائے اس وقت بھی میرے محبوب علیہ السلام کا نور انبیاء میں تقسیم فرمایا گیا، اور پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہی عالم میں بٹ رہا ہے۔ اور چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پیارے محبوب کو نور کہتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس میں نے نور بھیجا۔ مفسرین نے لکھا وہ نور کون سا بھیجا؟ وہ اپنا محبوب بھیجا۔ جسے رب تعالیٰ نے نور فرمایا وہ اس کا محبوب ہے، کہ پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ باقی جو نور ہوتے ہیں انہیں دیکھنا یوں سمجھیے کہ محال ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو نور بھی بنایا اور افضل البشر بھی بنایا، اور پیارے محبوب علیہ السلام کو انسان جیسی صورت کی عطا فرمائی، بشر بھی بنایا، اور پیارے محبوب علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں کہ جنہیں پیارے محبوب علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آقا علیہ السلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ بعض لوگ اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں کہ حضور نور ہے بشر مت کہو، بعض لوگ کہتے ہیں بشر ہے نور نہیں ہے، تو یہ دونوں غلط بات ہے۔ درست بات یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور تو ہے ہی اور بشر ایسے ہیں کہ آپ جیسا کوئی بشر ہی نہیں، آپ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں، عام بشر نہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب دیکھا کہ ہماری طرح انسان ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے محبوب کے ہر عمل میں نقل کیا کرتے تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے بغیر کچھ کھائے پیے سحری اور افطار کیے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اسے کہا جاتا ہے صوم وصال کے روزے، یعنی کہ بغیر افطار کے روزہ۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے محبوب اس انداز سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسی انداز سے روزے رکھنا شروع کر دی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حالت یہ ہو گئی کہ بھوک سے نڈال ہو گئے، کمزور جسم ہو گئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے، نڈھال کیوں ہو گئے، اتنے مدہوش کیوں ہو گئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ روزے بغیر کچھ کھائے پیے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی آپ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اسی انداز سے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ایسے تمام لوگ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں ہو کون میری طرح، تم میں ہے کون میری طرح، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام بشر تو نظر آتے ہیں
جیسا کوئی بشر نہیں. اور پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا جائے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اور پیارے محبوب علیہ السلام نور تو اس شان والے ہیں کہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی مرتبہ پیارے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے آئی تو آپ کے حسن میں گرفتار ہو گئی. بچے تو ویسے ہی بھلے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، لیکن آپ تھے اللہ کے محبوب. جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ کو چھونے کا دل چاہا، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے. اب ایسا حسین، ایسا خوبصورت، ایسا نور والا بچہ جگانا بھی مناسب نہ سمجھا، لیکن آپ سے رہا نہیں گیا. آپ نے بالآخر اپنا ہاتھ پیارے محبوب کے سینے پر رکھی دیا. جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام کے سینے پر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ رکھتی ہے، پیارے محبوب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب پیارے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ سارے آسمان کو روشن کر دیا، سارے آسمان کو روشن کر دیا. اور پیارے محبوب علیہ السلام نور ہی بانٹنے آئے تھے، نور ہی تقسیم فرمانے آئے تھے. چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ملاحظہ فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، آپ جوانی کے عالم میں آئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے جو دندان تھے نا، دانت تھے، ان میں تھوڑا سا گیپ تھا. آج ہمارے یہاں کسی کی دانتوں کے اندر گیپ آ جائے تو بدنما لگتا ہے، بدصورت لگتا ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام بڑے بھلے لگتے ہیں. دانتوں کے درمیان گیپ تھا، اس کے باوجود بھی خوبصورت لگتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دانتوں کے درمیان میں جو جگہ تھی اس سے نور نکلا کرتا تھا، جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ دن میں بھی نور نکلتا تھا، لیکن جو رات میں اس کا نظارہ ہوتا تھا اس کی بات ہی کچھ ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک سے، دانتوں سے صبح و شام دن رات نور نکلا کرتا تھا. اور یہ نور ایسا تھا کہ کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ نور ایسا تھا کہ کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، میں اپنی گدری سی رہی تھی کہ اچانک میری ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے. میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے تو اچانک چراغ بھی بجھ جاتا ہے. اب اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. کتنے میں میرے محبوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. اور ایسا اجالا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں جب سوئی گر جائے تو کیسے ملے گی؟ جب کوئی روشنی کا اہتمام بھی نہیں، انتظام بھی نہیں، کہیں سے روشنی بھی نہیں آ رہی تو سوئی کیسے ملے گی؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کے گھر میں تشریف لانے سے ایسا نور چھا گیا، ایسی روشنی ہو گئی کہ بی بی آمنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میری کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی، میری کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی. اسی لیے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. پیارے محبوب علیہ السلام جب مسکراتے تھے تو نور ہی نکلتا، روشنی ہی روشنی ہوتی تھی. اور میرے محبوب علیہ السلام کا نور صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں تھا، آپ کی ذات تک محدود نہیں تھا. حضرت حسین
فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا دست مبارکہ میرے جسم پر رکھا، اپنا دست مبارک میرے جسم پر رکھا، تو شان یہ ہو گئی کہ میں بھی کسی اندھیری جگہ جاتا تھا اجالا ہو جاتا تھا، اجالا ہو جاتا تھا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے اسی خوبصورت انداز کو شاعروں نے اپنی بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی جتنی بھی نعت ہیں، یوں سمجھئے کہ ہر ایک شاعر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ایسے ہی سنہرے اور صاحب لکھا۔ اور لکھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ پیارے محبوب علیہ السلام خود تو چمک والے ہیں، نور والے ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے چمک کو، روشنی کو اپنی ذات تک محدود تک نہ رکھا، بلکہ اوروں کو بھی عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کا نور کا تذکرہ ایسا ہے کہ سنتے جائیں لطف آتا جائے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے اسی نور کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی تاریکی کو بھی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تاریکی کو بھی دور فرمائے، اور انشاءاللہ جب اسی محبت کو لے کر قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کا صدقہ ایسا ملے گا کہ انشاءاللہ پیارے محبوب کے نور کے صدقے ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔